بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین اللہم آمین۔ جی اب ہم نے لیسن 4 آج دیکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو پچھلے لیسنس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا عربک میں باب ٹوٹل 6 ہیں۔ باب نون، باب دعات، باب سین، باب فا، باب حا، باب کاف۔ نہیں ضعیف سیب فوراً حلوہ کھاؤ۔ نہیں نون سے، ضعیف ضاد سے، سیب سین سے، گیپ فوراً فا سے، حلوہ ہا سے، کھاؤ کاف سے۔ یہ اگر آپ پیٹرن یاد رکھیں گے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ نون سے ورڈ ہے ناصارہ، ٹھیک ہے۔ ناصارہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی، کیونکہ یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ ضربہ ضرب سے، مارنے سے، اس نے مارا۔ سامع سماعت سے، سننے سے، اس نے سنا۔ فتح کھولنے سے ہے، اس نے کھولا۔ حاسبہ گمان کرنے سے یا خیال کرنے سے، اس نے گمان کیا یا اس نے خیال کیا۔ کارومہ اس کا مطلب ہے باعزت ہونا یا عزت دار ہونا، وہ باعزت ہوا یا وہ عزت دار ہوا۔ اب آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا اس میں عین کلمہ کیسے ڈھونڈنا ہے۔ فعل ہمارا یونٹ ہے، جیسے کہ حسد ایک ورڈ ہے تو آپ ایسے کریں گے، ہا کے نیچے فے لکھ لیں، سین کے نیچے عین لکھ لیں، دال کے نیچے لام لکھ لیں۔ اب آپ کو لگے گا فعل عین کلمے کی جگہ سین آ رہا ہے، تو پھر عین کلمہ کون سا ہوا؟ سین، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ناسوارہ میں عین کلمہ کیا ہے؟ سواد، اور اس پہ کیا ہے؟ زبر۔ ضربہ میں عین کلمہ کیا ہے؟ فعل، را پہ ہے زبر۔ سامع میں عین کلمہ کیا ہے؟ فعیلہ، عین کلمہ میم ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ فتح میں عین کلمہ کیا ہے؟ فعال، عین کلمہ تا ہے، اس پہ زبر ہے۔ حاسبہ میں عین کلمہ کیا ہے؟ فاعلہ، عین کلمہ سین ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ کارومہ میں عین کلمہ کیا ہے؟ فعولہ، عین کلمہ را ہے اور اس پہ پیش ہے۔ اتنی آپ کو سمجھ آ گئی کہ فعل ماضی ڈائریکٹ جو روٹ ورڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ فعل ماضی ہوتا ہے، میننگ گزرے ہوئے میں ہوتا ہے۔ جب ہم نے اس کو مضارع بنانا ہوتا ہے تو ہم اس کو یتان میں سے گزارتے ہیں۔ پھر یتان کے ساتھ کچھ بھی لگ جائے، اس ورڈ کے ساتھ بے شک یا لگ جائے، تا، الف، نون، کچھ بھی لگ جائے، جیسے کہ ہم نے یتان کے اس میں سے یا کے ساتھ اس کو گزارا۔ اب ہمیں پتہ ہے مضارع بنانے کے لیے ہمیشہ یتان روٹ ورڈ سے پہلے لگتا ہے، یعنی اگر یتان یا یہاں لگے گا تو یا سورو اس طرح ہوگا، ید ریبو یسمعو۔ اب آپ یہ دیکھیں یا شروع میں کچھ آپ نے رولز دیکھنے ہیں کہ پہلی بات ہے یتان کا جو یا لگا ہوا ہے یا تا لگے گا اس سے اوپر ہمیشہ زبر لگے گی، ٹھیک، اگلے پہ جزم لگے گی، یا، ید، یس، یف، یح، یک، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہے عین کلمہ۔ عین کلمے میں جو ہے نا نہیں ضعیف سیب، اس میں چینج آ جائے گی۔ یہ جو زبر ہے سواد کی یہ پیش ہو جائے گی، یہ جو زبر ہے را کی یہ زیر ہو جائے گی، یہ جو میم کی زیر ہے یہ زبر ہو جائے گی۔ بس یہ یاد آپ نے رکھنا ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں یہ جو زیر ہے یہ اوپر چلی جائے گی یتان کے یا کے لگنے سے، یہ جو زبر ہے یہ نیچے آ جائے گی یتان کا یا لگنے سے، اور جو سواد ہے ہمیشہ پیش میں آ جائے گا، جیسے کہ ناصارہ، یانصرو، ضربہ، یضربو، سمع، یسمعو۔ یا کے لگنے سے میننگ وہ ہو جائے گا، اور یا حال میں ہوگا یا مستقل میں، یعنی وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا۔ یضربو وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا۔ یسمعو وہ سنتا ہے یا وہ سنے گا۔ فتح عین کلمہ تا تھا، فتح فعال، تا پہ زبر ہے، اور جب ہم اس کو یتان کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو یفتح، یعنی عین کلمے کے تا کی زبر پہ وہی تا کی زبر ہوگی۔
پہلے زبر پھر جزم آخر میں پیش، اور عین کلمے پہ سیم یہی رولز فالو ہوں گے. فا ہا کاف کی تبھی میں نے کہا تھا فوراً حلوہ کھو آپ الگ یاد کر لیں. آپ نے آنکھیں بند کر کے یہ یاد رکھنا ہے کہ جو تا پہ کہ اس کا عین کلمے پہ جو اعراب ہے وہی یہاں لگے گا. فاتح یفتحو، حاسبہ یحسبو زیر تھی زیری ہے، کاروما پیش ہے، یکرومو. ٹھیک ہو گیا. فاتحہ کا مطلب ہے وہ کھولتا ہے یا وہ کھولے گا. فاتحہ کا مطلب ہے اس نے کھولا. حاسبہ کا مطلب ہے اس نے گمان کیا یا اس نے خیال کیا. یحسبو وہ گمان کرتا ہے یا وہ خیال کرتا ہے. کاروما وہ باعزت ہوا یا وہ عزت دار ہوا. یکرمو وہ عزت دار ہوتا ہے یا وہ باعزت ہوتا ہے. دونوں ہو سکتے ہیں، یا وہ عزت دار ہوگا یا وہ باعزت ہوگا. آج کا جو لیسن 4 ہے اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر ناصرہ کے یتان کے ساتھ یا لگے، تا لگے، الف لگے یا نون لگے تو کیا شکلیں ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں ناصرہ کے ساتھ میں نے یتان کا یا تا الف نون. یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، تا کا مطلب ہوتا ہے تم یا تو، الف کا مطلب ہوتا ہے میں، نون کا مطلب ہے ہم. ہمیں پتہ ہے یتان ہمیشہ 3 لیٹر ورڈ سے پہلے لگتا ہے، یعنی یانصرو، تانصرو، انصرو یا ننصرو. وہی اعراب ہوں گے جو ہم نے کل پڑھے تھے کہ عین کلمہ کے جو زبر ہے وہ پیش میں چینج ہو جائے گا. یہ ہے نون کا باب. ٹھیک ہے. یانصرو یا لگ گیا، وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. اگر ہم ناصرہ کے ساتھ تا لگا دیں شروع میں تانصرو، زبر جزم عین پہ پیش اور آخر والے پہ را پہ پیش. اس کا مطلب ہوگا تم. تا کا مطلب ہے تم مدد کرتے ہو یا تم مدد کرو گے. یہ ماضی تھا، یہ مضارع ہے، اور ہمیں پتہ ہے یتان کو اٹیچ کرنے سے مضارع بن جاتا ہے، اور یا حال میں اس کا میننگ ہوتا ہے یا مستقبل میں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم ناصرہ سے پہلے یتان کا الف لگائیں گے. انصرو، انصرو کیا مطلب ہوا؟ میں مدد کرتا ہوں یا میں مدد کروں گا. اب ہم اگر اس کا ناصرہ سے پہلے یتان کا نون لگاتے ہیں تو ہو جائے گا ناصرو، یعنی ننصرو جو ہے ناصرو یعنی ہم مدد کرتے ہیں یا ہم مدد کریں گے. اسی طرح اب میں آپ کو بتاتی ہوں دارابا سے پہلے اگر ہم یہ یتان کا سب کچھ لگاتے ہیں پھر کیا شکل بنتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ میں نے دارابا کا تھا، مطلب یہ فعل ماضی ہے، یہ باب دعاد ہے، نہیں ضعیف. ٹھیک ہو گیا. دارابا کا مطلب ہے اس نے مارا. اس سے پہلے یتان کا کچھ نہیں لگا ہوا. اگر ہم دارابا روٹ ورڈ سے پہلے یتان کا یا تا الف نون لگا دیتے ہیں کوئی بھی تو یہ مضارع بن جائے گا. جیسے اگر ہم یا لگائیں گے تو یہ ہوگا یضرب. را پہ زبر تھا یہاں زیر ہو جائے گی، یہاں صاد پہ زبر تھی یہاں پیش ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. یہ عین کلمے کی چینجز ہیں. اچھا جی. ضرب یضرب، یا کا مطلب ہے وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا. تضرب تا لگ گیا یتان کا پہلے، اس کا مطلب ہے تم یا تو، تم مارتے ہو یا تم مارو گے. اضرب الف لگ گیا یتان کا، میں مارتا ہوں یا میں ماروں گا. نضرب نون کا مطلب ہے ہم مارتے ہیں یا ہم ماریں گے. ٹھیک ہے. اب ہم اگلا دیکھ لیتے ہیں سامیہ. اب اگلا میں نے جو مصدر لیا ہے وہ ہے سامعہ. سامیہ باب سین. سامیہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے ماضی ہے، اس کا مطلب ہوگا اس نے سنا. اس سے پہلے جب اس کو ہم یتان کے ساتھ گزاریں گے تو ہمیں پتہ ہے یتان سٹارٹ میں لگتا ہے یا تا الف نون، تو یہ ہو جائے گا یسمعو. یسمعو وہ سنتا ہے یا وہ سنے گا. تا لگے گا یتان کا، تم میننگ ہوگا تم. تسمعو تم سنتے ہو یا تم سنو گے. الف لگے گا تو میں. اسمعو میں سنتا ہوں یا میں سنوں گا. نون لگے گا تو ہم. نسمعو ہم سنتے ہیں یا ہم سنیں گے.